میرے آج کی ٹو ڈو لسٹ نے بھی آخر میں کہا کہ بس بہن اب مجھے بھی آرام دے دیں۔ حسین کے لیے بنائی زبردست سی انڈے کی بھجیا، ہوم میڈ ناریل اور بادام کا زبردست دودھ، صرف 3 انگریڈینٹس والی ہیلدی کوکیز، بچوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کی مراجات کی اور جدید حفظ کیا، شوہر کے ساتھ مل کر ورک آؤٹ کیا، اور میری پہلی برانڈ کولیبریشن۔ اب آپ ہی بتائیں یہ سب کچھ ایک دن میں کیسے ہو گیا؟ چلیے چلتے ہیں آج کے ولاگ میں۔ خواب نہ بڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی ناممکن، بس ہمارے خوف بڑے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر کسی کام کا آغاز صرف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہے یا وقت کی کمی ہے یا شاید ہم اسے مکمل ہی نہ کر سکیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ نیت خالص رکھیں، اللہ پر کامل توکل رکھیں اور ہمت اور جذبے کے ساتھ پہلا قدم اٹھا لیں۔ بس سب سے مشکل صرف پہلا قدم ہی ہوتا ہے، ایک بار وہ اٹھا لیں پھر منزل آپ کی محنت کے ساتھ قریب آتی چلی جاتی ہے۔ اور ہر خواب صرف پیسے کا محتاج نہیں ہوتا، کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے آپ کو وقت، محنت، لگن اور مسلسل کوشش درکار ہوتی ہے۔ مثلاً میرا بھی ایک بہت خوبصورت خواب ہے کہ میں قرآن مجید حفظ کروں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بہن نے آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 تک حفظ کر لیا ہے، الحمدللہ۔ یقین جانیے میرے لیے ایک ایک آیت یاد کرنا معجزے سے کم کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکی ہوں MBTI کے بارے میں، اور اس میں چونکہ 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، S اور N، S فار سینسنگ، 5 سینسنگ، اور N فار انٹیوشن۔ چونکہ میری شخصیت شروع سے ہی N انٹیوشن ٹائپ والی رہی ہے، اور ہمارے جیسے N ٹائپ لوگ کسی بھی چیز کو اس وقت تک یاد نہیں کر سکتے جب تک اس کے پیچھے کی حکمت، مفہوم یا کہانی نہ جان لیں۔ صرف الفاظ کو رٹ لینا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایس سینسنگ طبیعت کے ہوتے ہیں جن کے لیے چیزوں کو یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مختلف صلاحیتیں ہیں، اور ہر انسان اپنی جگہ منفرد ہے۔ اس لیے میرے لیے قرآن مجید کا ایک ایک الفاظ حفظ ہونا معجزے سے کم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ حفظ کا سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں ہر روز ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، نہ مجھے کسی سے آگے نکلنے کی جلدی ہے اور نہ ہی کسی سے مقابلہ۔ میرا مشن صرف اتنا ہے کہ بس استقامت کے ساتھ میں اس سفر کو جاری رکھوں۔ میرا کام صرف توکل ہے کہ وہی کروائے گا، وہی مجھے منزل تک پہنچائے گا۔ پھر میں نے شبیر کو قرآن پاک پڑھایا، اور آج سے الحمدللہ حسن کو بھی باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کو ان کا سبق پڑھا لوں نا تو بس دل کو بہت خوشی اور سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ بچوں کا بھی قرآن پاک سے رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد باری تھی ورک آؤٹ کی۔ میں نے سوچا آج اکیلے پسینہ کیوں بہاؤں، شوہر کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو کئی سالوں سے جم کر رہے ہیں، اس لیے پورے پرو نکلے۔ ہم دونوں نے خوب ورک آؤٹ کیا۔ پورے ورک آؤٹ کی ویڈیو تو نہیں دکھا سکتی، لیکن پش اپ کی ویڈیو ضرور آپ سے شیئر کروں گی۔ ورک آؤٹ کے بعد پھر میں نے حسین کے لیے ناشتہ بنایا، اور ناشتے میں ان کو کھانی تھی انڈے کی بھجیا۔ ناشتے میں انڈے کی بھجیا ان کی فیوریٹ ہے، اکثر مجھ سے فرمائش کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہاف فرائی ایگ بنائے اور پھر ناشتہ دیا ان سب کو۔ اس کے بعد ایک بھائی تشریف لائے جنہیں اپنے برانڈ کی پروموشن کروانی تھی۔ الحمدللہ میری پہلی برانڈ کولیبریشن تھی تو اس پر بھی کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو ٹریٹ دی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے آپ کی بہن کو بسکٹس کتنے پسند ہیں، لیکن چونکہ ڈائٹ کانشیس ہوں اس لیے میری ہمیشہ سفید میدے سے جنگ رہتی ہے۔ تو پھر میں نے بنائے بادام اور کھوپرے کے کوکیز، اور ساتھ ہی فریش فرسٹ پریس آلمنڈ اینڈ کوکونٹ ملک۔ واہ بھائی واہ، مزہ ہی آ گیا۔ اور جیسے کہ آج کل دودھ کو لے کے بہت زیادہ کنٹروورسیز اور وہم ہو رہے ہیں، تو آپ اسے بالکل کھلے دل کے ساتھ بغیر کسی وہم کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، خوب انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو جوسر میں ڈالنا ہے بادام، کھجوریں، ناریل کا بورا، اور بس ساتھ ہی ناریل کا پانی، اور ناریل کی ملائی جو ہے وہ آپشنل ہے، چونکہ زانزیبار کی ناریل بہت مشہور ہے۔ ان کا پانی بھی بہت میٹھا ہوتا ہے اور ان کی ملائی بھی بہت وافر مقدار میں نکلتی ہے۔ ان سب کو بہت اچھی طریقے سے گرائنڈ کریں گے،
پھر اس مکسچر کو ململ کے کپڑے سے چھان لینا ہے۔ ایک طرف آپ کو دودھ مل جائے گا آلمنڈ کوکونٹ ملک، اور دوسری طرف آپ کو کوکیز بنانے کے لیے اس کا پیسٹ۔ پھر آپ نے اس پیسٹ کے اندر انڈے ملانے ہیں اور پھر کوکیز کی شکل دے کے اس کو بیک کر لینا ہے۔ کوکیز کو رکھنے سے پہلے بٹر پیپر کو اچھی طریقے سے گریس کیجیے گا۔ میں نے اس پیسٹ کے اندر بنانا بھی ملایا تھا، لیکن میں مشورہ دوں گی کہ آپ نہ ملائیں، آپ اس کو سمپل ہی رہنے دیں۔ جو اس کا پیسٹ بنا ہے نا، بس آپ اس کے اندر انڈے ملائیں اور اس کو کوکیز کی شکل دیں اور جسٹ بیک کر دیں۔ اور پھر بس جناب، رات کو بچے اور شوہر کو کھانا دیا۔ ہماری گلی میں ہی ایک بھائی نے بریانی کا اسٹال لگایا ہے، تو کہنے لگے کہ باجی آپ میری بھی پروموشن کریں۔ میں نے کہا پہلے ٹیسٹ تو کروائیں۔ واقعی ان کی بریانی بہت کمال کی تھی۔ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ انسٹا اکاؤنٹ پر میں ان کی پراپر پروموشن ریل بناؤں گی، آپ لوگ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ بچوں نے بھی بریانی بہت انجوائے کی، اور یوں ہمارا دن بہت خوبصورتی سے اختتام کو پہنچا۔ آج پورے دن میں ایک بات بار بار میرے دل میں آتی رہی کہ زندگی میں کوئی بھی خواب ناممکن نہیں ہوتا، صرف ہمارا پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ چاہے حفظ قرآن ہو، بزنس ہو، فٹنس ہو یا کوئی اور خواب، چاہے کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہو، وقت کی کمی ہو یا حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں، تب بھی رکیے مت، شروع کر دیجیے، کیونکہ راستے ہم نہیں بناتے، اللہ بناتے ہیں۔ بس اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے کر پہلا قدم اٹھا لیجیے، پھر اللہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو نیک کاموں میں استقامت عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے قدم قبول فرمائے اور ہمیں مایوسی سے بچائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، زانزیبار زندہ باد۔